ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں 3 کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کر دیا ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع کولگام میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو 2 مقامی نوجوانوں نوید احمد شاہ اور رفیع احمد کے ہمراہ کولگام کے علاقے میر بازار سے گرفتار کیا۔ امریکہ نے مقبوضہ کشمیر میں سیاسی رہنماؤں کی مسلسل نظر بندی اور انٹرنیٹ کی معطلی پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی ہے کہ خطے کے حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ ایلس ویلز 15 سے 18 جنوری تک بھارت کا دورہ کر رہی ہیں، جس کے بعد وہ پاکستان بھی جائیں گی۔ بھارت کے طول و عرض میں جاری مظاہروں کے دوران اب فری کشمیر کے پوسٹرز دیکھے جا رہے ہیں۔ پوسٹرز اٹھانے والے لوگوں کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے جانے کے باوجود چنئی میں متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ایک مظاہرے کے دوران فری کشمیر کا پوسٹر دیکھا گیا۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین محمد فاروق رحمانی نے کچھ غیر ملکی سفارتکاروں کا سخت نگرانی میں مقبوضہ کشمیر کے دورے کو مسترد کیا اور یورپی یونین کی طرف سے دورے پر اٹھائے گئے سوالات کا خیر مقدم کرتے ہوئے جموں کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کا مطالبہ کیا، جو قیام امن اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کا واحد عملی اور اصولی راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی حکومت نے دہلی میں متعین چنیدہ سفیروں کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرا کے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک اور کشمیریوں کو 5 اگست کو کیے جانے والے اقدامات پر آمادگی ہے۔ یہ سوال کہ اگر کشمیر کے حالات اتنے ہی بھارت موافق ہیں تو دوروں پر لائے جانے والوں کو عام لوگوں، حریت قائدین اور سول سوسائٹی سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا، اور خود بھارت کے سیاسی لیڈروں کو ایسے دوروں کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، ان دوروں کی قلعے کھول دیتا ہے۔ سیکرٹری جنرل جموں کشمیر تحریک خواتین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کی رہنما شمیمہ شال اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کرنے والے مختلف ممالک کے سفیروں نے جو متنازع بیان دیا ہے وہ قابل غور بھی ہے۔ پہلی سب سے اہم بات، ان کو قابض افواج نے ریسیو کیا اور قابض افواج نے ہی ان کو بریف بھی کیا، اور ان کو ان سلیکٹڈ لوگوں سے ملنے کی اجازت تھی جن کو بھارت پسند کرتا ہے۔ کیا ان سفیروں کو یہ نظر نہیں آیا جو ایک خاموشی ہے جو انسانی المیہ کو بیان کرتی ہے، وہ اس کو ایڈریس کیا جاتا۔ بھارت نے یہ ناکام دورہ کرا کر اپنی کالی جمہوریت اور کالے قوانین کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن دیر تک وہ اس بات کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ معروف زمانہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ انکشاف کہ انہیں کشمیر کے بارے میں مودی حکومت کے فسطائی اور انصاف کش اقدامات کی حمایت کے عوض کیسز اور پابندیاں ختم کرنے اور بھارت واپسی کی اجازت کی پیشکش کی گئی ہے، ظاہر کرتا ہے کہ مودی حکومت کشمیر کے حوالے سے کس قدر ڈسپریٹ ہے، اور اس کی اس ڈسپریشن کو آئینہ بنا لیا جائے تو ان دوروں کی حقیقت صاف نظر آتی ہے۔